نفعنا بعلومه. قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم جاء السائل. طلباء کی عادت ہے کہ جب وہ اہل علم کے پاس پہنچتے ہیں تو تعجیل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو مقدم کر دیا جائے، ہر کام روک کر ان کا کام کر دیا جائے. اس لیے امام بخاری نے یہ ترجمہ کتاب العلم کی ابتدائی میں منعقد کر کے طالبین حدیث کو ادب دیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر عالم سے کوئی علم معلوم کیا جائے اور وہ بات چیت میں مشغول ہو اور اپنی بات پوری کر کے جواب دے تو اس تاخیر میں کوئی مذائقہ نہیں اور سائل کے سوال کا جواب فی الفور واجب نہیں ہے. امام ابن حبان نے اس حدیث پر ترجمہ منعقد کیا اباحۃ فاعل مسئول عن الاجابۃ علی الفور. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو رفاعہ سے نقل کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ رجل جاء یسأل عن دینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے، ایک کرسی لائے گئی، اس پر بیٹھ گئے اور ان کو تعلیم دیتے رہے. اس کے بعد پھر منبر پر پہنچ کر آپ نے خطبہ مکمل فرمایا. اس سے تو معلوم ہوا کہ جس وقت سائل سوال کرے فوراً اس کا جواب دے دینا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ تاخیر جواب جائز ہے، جیسے فی الفور جواب دینا جائز ہے. یہ دو امر جائز ہیں. بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں فی الفور جواب دینا واجب نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. البتہ اگر مصلحت احد الامرین کی ترجیح کو متقاضی ہو تو مصلحت پر عمل کرتے ہوئے کبھی اس پر عمل کیا جائے گا، کبھی اس پر عمل کیا جائے گا. نمبر 2، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشائخ سے نقل کیا ہے کہ یہ کتمان علم میں داخل نہیں ہے. کتمان علم تو یہ ہے کہ مطلقاً جواب نہ دیا جائے یا وقت گزر جانے کے بعد جواب دیا جائے. نمبر 3، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عالم بات چیت کر رہا ہو اور کوئی آ کر بیچ میں سوال کر دے تو یہ نہی عن قطع کلام القوم میں داخل نہیں ہے، جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے. فرمایا لا الفینک تحت القوم وهم فی حدیث من حدیثهم فتقص علیہم فتقطع علیہم حدیثهم ولكن انصت حتی اذا امروک فحدثهم او کما قال. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے بات چیت کے درمیان کود پڑیں اور ان کو حدیثیں سنانے لگیں، بلکہ جب وہ فارغ ہو جائیں اس وقت ان کو احادیث سنائیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان قال وحدثني ابراهيم قال حدثنا محمد بن فلان قال حدثنا قال حدثني بن علي قائم بن سعد
عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي قال متى الساعه فمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمعنا قال فيما قال وقال بعض بل نسمع حتى اذا قضى حديث قال اين اراه السائل عن الساعه قال ها انا يا رسول الله قال فاذا ضيعت الامانه فانظر الساعه فقال كيف اضاعتها قال اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه جاء اعرابي فقال متى الساعه فمضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایک اعرابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ متى الساعه بات کی مصروف تھے اپنی بات مشغول ہے اب صحابہ میں گفتگو ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا بات تو کہنے لگے آپ کو سوال پسند نہیں آیا بعضوں نے کہا نہیں آپ نے سنا نہیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کی تکمیل میں مشغول تھے فراغت کے بعد جواب دیا قال عین لفظ عین کے بعد کا لفظ شاگرد نے استاد سے نہیں سلا اس لیے کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ عین کے بعد السائل کا لفظ ہے عین السائل عن الساعۃ قال انا یا رسول اللہ حضور یا رسول اللہ میں یہ فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا اس نے پوچھا اذا کی کیا صورت ہے فرمایا کام نااہل کے سپرد کر دیا جائے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ وسد اے جعل وسادا یعنی حکومت نااہل کا تقیہ بنا دیا جائے اس کے ماتحتی میں دے دی جائے نااہل آدمی وضع الشیء کی مواضعہ سے واقف نہیں ہوتا بے تکے کام کرتا وبالاسناد المصنف الى وبالاسناد الى المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب من رفع صوته بالعلم علم ادب وقار کو چاہتا چیخنا چلانا شان علم کے مناسب نہیں ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير صحابہ کو ادب سکھایا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مصنف نے یہ بتا دیا کہ ضرورت پیش آنے پر بقدر ضرورت اگر عالم اپنی آواز کو بلند کر دے تو یہ مطلوب و محمود ہے وقار علم کے منافی نہیں ہے بعض سلف فرماتے ہیں کہ انسان کو اتنی ہی آواز بلند کرنا چاہیے جو مجلس کے اندر پہنچ رہی ہے عثمان بن عطا خراسانی نے اپنے والد عطا خراسانی سے نقل کیا ينبغي للعالم ان لا يعدو صوته مجلسه اخرجه السمعانی في كتاب الاملاء وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین في حدیث رسول اللہ وآیت کا ابتداء میں ذہنیت واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین في حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فأدركنا
وقد ارحقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. تخلف عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے. یہ سفر یا تو عمرہ قضا کا ہے یا حجۃ الوداع کا، اس لیے کہ روایات میں وارد ہے کہ یہ سفر مکے کی طرف ہوا اور مکے کی طرف جو اسفار ہوئے ہیں اس میں بالتحقیق حضرت عبداللہ بن عمرو یا تو عمرہ قضا میں ساتھ تھے اور یا حجۃ الوداع میں. وقد ارحقنا الصلاة اے اخرنا الصلاة. اس صورت میں ارحقنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہوگا، اخرنا کے معنی میں الصلاة مفعول ہوگا، اور ارحقنا الصلاة تو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں ارحقہ فعل ماضی اور نا ضمیر مفعول کی ہوگی، الصلاة فاعل ہوگا. فنادى بأعلى صوته الأعقاب من النار. اس سے معلوم ہوا وظیفہ رجل مسح نہیں ہے جیسا کہ رواقب کہتے ہیں، بلکہ وظیفہ رجل غسل ہے. اس پر تمام اہل حق اتفاق ہے. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا. وقال لنا الحمیدی كان عند ابن عینہ حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت الواحد. علامہ ابو عبداللہ بن رشید فرماتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے سے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی بنا مسندات مرویہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی، یعنی انہوں نے بالاصالت اپنی اس کتاب انہی احادیث کو ذکر کیا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً منقول. نمبر 2، علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدثنا اخبرنا انبانا وغیرہ جو الفاظ محدثین کے ہاں رائج ہیں، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی کوئی اصل موجود ہے، صحابہ کے کلام میں اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے. روایت سے معلوم ہو گیا کہ ہاں حضور سے بھی ثابت اور صحابہ سے بھی ثابت. نمبر 3، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ ایک معنی میں یا مختلف معنی میں. ابن عینہ کا قول حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحد لا کر یہ بتا دیا کہ یہ سارے ہم معنی ہیں. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ باب کے مندرجات اس دعویٰ پر بتکلفی دلالت کرتے ہیں، اور بہرحال سندھی کہتے ہیں ہم نے جو غرض بیان کی اس پر ابن عینہ کا قول استطرادی طور پر سمجھا جائے گا کہ بخاری نے اس کو استطراداً ذکر کیا. نمبر 4، حافظ قطب الدین حلبی اور علامہ عینی وغیرہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے قراءۃ المحدث کو بیان فرمایا. میں کہتا ہوں یہی میرے نزدیک راجح ہے، اس لیے کہ محدث کا حدثنا اخبرنا انبانا اور سمعتو کہنا یہ محدث
جس کی قرات ہے۔ اصل میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب طالب علم کو جب معلم کو یہ بتا دیا کہ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر تعلیم میں مشغول ہو سکتا ہے اور جتنے حاضرین اتنی آواز بلند کرے، تو اب اس کے بعد طریق تعلیم کے محدثین میں جو طریقے رائج ہیں ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ تحدیث کہلاتا ہے، جس میں استاذ کہتا ہے تلمیذ سنتا، اور دوسرا طریقہ اخبار کہلاتا ہے، جس میں شاگرد پڑھتا اور استاذ سنتا۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ مناولہ، دوسرا طریقہ مکاتبہ۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سارے ہی طرق کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے طریق تحدیث کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ قال لنا الحمیدی کان عند ابن عیینہ حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا، یعنی ان الفاظ میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا، ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرنا ان کے نزدیک جائز۔ یہ بات از روئے لغت واضح ہے، لیکن بعد کے علماء نے ان الفاظ میں فرق کیا ہے، جیسا آگے آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی شخص نے کوئی حدیث لی تو وہ کون سا لفظ استعمال کرے گا، طالب کو بتاتے ہوئے حدثنا کہے یا اخبرنا، انبانا کہے یا سمعتو۔ ابن شہاب زہری، امام مالک، امام ابو حنیفہ کی روایت، شعبہ ابن حجاج، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، مسلسل نہ دیکھو، آپ سے کہہ رہا ہوں، کناڈا صاحب آپ سے الجھن ہوتی ہے۔ میں کوئی آسمان کی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، زمین ہی سے بول کر رہا ہوں۔ دیکھو، یحییٰ القطان، ابن وہب وغیرہ فرماتے ہیں، یحییٰ القطان فرماتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ استعمال کرنے جائے۔ نمبر 2، اسحاق بن راہوے، امام نسائی اور ابن مندہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر استاد سے سنا گیا تو سارے الفاظ استعمال کرنے جائے، اور اگر شاگرد نے خود پڑھا تو پھر تقید ضروری ہے۔ نمبر 3، ابن جریج، امام اوزاعی، امام شافعی، ابن وہب وغیرہ فرماتے ہیں طریق تحمل کے اختلاف پر تعبیر میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اگر استاد پڑھے تو تحدیث، شاگرد پڑھے تو اخبار کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور اگر اجازت بالمشافہہ ہے تو امبا کا لفظ لایا جائے گا۔ اس کے بعد
رام ہرمزی نے اوزاعی سے اور خطیب نے اوزاعی اور ابن وہب سے مزید تفصیل نقل کی ہے جو بعد کے سارے ہی محدثین کے یہاں رائج ہو گئی کہ اگر استاد کے سامنے ایک تلمیذ ہو تو حدثنی کہے، زائد ہو تو حدثنا، اگر استاد پڑھے اور ایک تلمیذ ہو تو حدثنی کہے، زائد ہو تو حدثنا، اور اگر شاگرد پڑھے تنہا ہو تو اخبرنی کہے، جماعت ہو تو اخبرنا کہے۔ اگرچہ لغوی اعتبار سے ان الفاظ فرق نہیں ہے، لیکن اب یہ عرف بن چکا ہے، اس لیے متاخرین کو اس فرق کا لحاظ کرنا چاہیے تاکہ مسموع اور مجاز مخلوط نہ ہو جائیں۔ وقال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ ابن مسعود کی یہ تعلیق بخاری بدء الخلق میں موصولا آ رہی ہے۔ وقال شقیق عن عبد اللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ قضا، روایت بخاری شریف کتاب الجنائز میں آ رہی، لیکن لفظ عن عبد اللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں وارد ہوا۔ وقال حذیفۃ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، یہ لفظ کتاب الرقاق و فتن میں آئے گا۔ وقال ابو العالی عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه، وقال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يرويه عن ربه، وقال ابو هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرويه عن ربه تبارک وتعالى۔ جو حدیث یہ تعلیقات بخاری کتاب توحید میں آ رہی، حافظ ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری نے اس کو ذکر کر کے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ انعنا کا حکم یہ ہے کہ اگر ملاقات ثابت ہو تو وصل پر محمول ہوگا، اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ تعلیقات کی روایتیں ضمنی ذکر کی ہیں، اصلاً تو ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ صیغے ان کے یہاں متعارف تھے، حدثنا بھی کہتے تھے، عن بھی کہتے تھے، یرویہ بھی کہتے تھے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه وحسن خدمته قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي قال فوقع الناس بشجر البعض قال عبد الله ووقع في نفسي ان النخلة تستعيدكم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، یعنی موسم خزاں میں سارے پتے گرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، اور یہ مسلمان کے مثل ہے، یا اس کی مثل یعنی صفت مسلمان کی صفت جیسی۔ یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ روایات پر نظر کرنے سے تین وجوہ تشبیہ سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر 1،
حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں لا تسقط لها انملۃ ولا تسقط لمؤمن دعوۃ، نہ اس کا کوئی پتا گرتا ہے نہ مومن کی کوئی دعا گرتی ہے، یعنی ساری دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بعض دعاؤں کا قطب عینی دے دیا جاتا ہے اور بعض دعائیں ذخیرہ بنا دی جاتی ہیں اور بعضوں کے ذریعے بلائیں دور کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، بخاری کتاب الاطعمہ میں ہے ان من الشجرۃ لما برکتہ کبرکۃ المسلم، اس سے معلوم ہوا کہ تشبیہ برکت میں ہے کہ جیسے مومن کے قول فعل نیت ہر چیز سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کی ہر چیز سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے پھل کھاتے ہیں، اس کی گٹھلیاں جانوروں کو کھلاتے ہیں، اس کے شاخوں سے چھت پاٹتے ہیں، پتوں سے چٹائی بناتے ہیں اور اس کے ریشے کو تکیے میں بھرتے ہیں، اس کے تنے کو شہتیر کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اس کی جڑ کو کھود کر ناد بنا لیتے اور برتن بنا کر استعمال کیا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ابن حبان کی روایت میں مثلها مثل المسلم اصلها ثابت وفرعها في السماء، یعنی وہ ایسا ہی طویل القامہ ہے جیسے مسلمان۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ کافر بھی تو ایسا ہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ صرف طویل القامہ ہونے کو محل تشبیہ نہیں قرار دیا ہے، بلکہ کہا گیا اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس سے اشارہ مقصود ہے کہ مومن اپنی ذات کے اعتبار سے عرضی ہے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے نوری اور سماوی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی وجوہ تشبیہ علماء نے بیان کی ہیں، مثلا اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو مر جاتا ہے، پانی میں ڈوب جائے تو مر جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کی تلقیح کی جاتی ہے۔ نمبر 4، اس کے طلع میں ایسی بو ہوتی ہے جیسے منی کے اندر ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس میں عشق کی صفت ہے جیسے انسانوں میں ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، ایک روایت میں انہا خلقت من بقیت طینۃ آدم وخرجہ ابو نعیم واسنادہ واہی لا تسقط بل هو موضوع۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وجوہ ذکر کی گئی یہ ایک قلم ساقط ہے، اس میں مومن کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ فحدثونی ما ہے، بتاؤ کیا ہے۔ قال فوقع الناس فی شجر البوادی، صحابہ جنگلوں کے درختوں میں جا پڑے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ عبداللہ بن عمر کے دل میں آئے کھجور کا درخت ہے لیکن شرما گئے۔ صحابہ نے عرض کیا حدثنا ما، قال هي النخلہ، فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس روایت میں قالوا حدثنا ما فحدثونی، اور کتاب التفسیر میں ہے اخبرونی، اور اسماعیلی کی روایت میں انبئونی۔ اسی طرح یہاں ہے حدثنا ما یا رسول اللہ، اور کتاب تفسیر میں اور آئندہ کتاب العلم میں آئے گا اخبرنا۔ اس سے معلوم ہو یہ سارے الفاظ ہم معنی ہیں۔ حافظ نے اسی غرض کو سمجھا تھا، اس لیے اس کو روایت سے ثابت کیا، لیکن ترجمے کی جو غرض ہم نے بیان کی ہے یعنی قراءت الشیخ وہ بالکل ظاہر۔ صحابہ نے کہا حدثنا یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو بیان فرمایا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب ترحیل امام المسرۃ علی اصحابہ لیقتبس ما عندهم من العلم۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ استاد و معلم کو یہ چاہیے کہ گاہ بگاہ اپنے تلامذہ کا امتحان لیتا رہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے۔ اس کا فائدہ جہاں یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کے متعلق
استاذ کو یہ معلومات ہو جاتی ہے کہ اس کا ذہن و فکر، اس کا ذہن کیسا، اس کی قوت فکریہ کیسی، وہیں ساتھ ساتھ بعض وقت یہ طالب کے ترغیب کا سبب بنتا ہے، اس کو غیرت آتی ہے کہ ہم نے کیوں نہ یاد کیا، تاکہ امتحان کے وقت ہم بھی ناجح اور کامیاب ہوتے۔ اور البتہ ایسا سوال کرنا جس سے دوسرے کی تنقیص مقصود ہو، غلطی میں ڈالنا مقصود ہو، ممنوع ہے۔ اور یہی حضرت معاویہ کی حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، رواہ ابو داؤد کا محمل۔ اغلوطات جمع ہے، اس کا مفرد اغلوطہ ہے۔ اغلوطہ وہ بات کہلاتی ہے جس سے کسی کو غلطی میں ڈالنا مقصود ہو۔ ایسا سوال جس سے دوسرے کی غلطی کا اظہار اور اس کی تنقیص مقصود ہو، ناجائز ہے، اس لیے کہ اس سے دوسرے کو ایذا ہوتی ہے اور ایذاء مسلم ناجائز ہے۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه وعشرنا في زمرته قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثني ما هي قال فوقع الناس بشجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي قال هي النخلة وبالاسناد المصنف رضي الله عنه امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال باب القراءة والعرض على المحدث۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے قراءت الشیخ کو ذکر کیا تھا اور اس کے بعد ضمن طرح الامام المسئلہ کا ترجمہ لائے، اس لیے کہ جس روایت سے قراءت الشیخ کا ثبوت ہوتا ہے، تحدیث ثابت ہوتی ہے، اسی روایت سے تلامذہ کے امتحان لینے کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا تھا۔ اس لیے مصنف نے تنبیہ علی الفائدہ کے طور پر ضمن کو ترجمہ منعقد کر دیا۔ جب اس سے فراغت ہو گئی تو یہ ترجمہ قراءت تلمیذ کے بتانے کے لیے منعقد فرمایا۔ جیسے تعلیم علم حاصل کرنے کی ایک صورت شیخ کی قراءت، ایسے ہی دوسری صورت تلمیذ کی قراءت بھی ہے۔ پھر یہاں پر دو الفاظ آئے ہیں، ایک قراءت، دوسرے عرض علی المحدث۔ آیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء تو فرق کے قائل ہیں، پھر اس کے بعد اس میں تین قول ہیں۔ نمبر 1، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری کا پڑھنا اس کے حق میں قراءت اور سامعین و حاضرین کے حق میں عرض ہے۔ نمبر 2، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں قراءت عام ہے اور عرض خاص ہے۔ قراءت مطلق پڑھنے کا نام ہے اور عرض مخصوص طریقے پر پڑھنے کا نام ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ طالب اپنی شیخ کی اصل سے اپنی احادیث کا خود شیخ کے ساتھ یا شیخ کی موجودگی میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے تم نے
ہم سے احادیث سنی اور اس کو لکھ لیا، اس کے بعد اپنی لکھی ہوئی احادیث لے کر آئے اور یہ کہا ہم نے جو حدیثیں لکھی ہیں ہم آپ کی کتاب سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری کتاب محکم ہو جائے، اور اس کے بعد تم اس کو پڑھو اور میں اس کا اپنی اصل سے مقابلہ کروں، خود یا میری موجودگی میں کوئی دوسرا اس اصل کو ہاتھ میں پکڑ لے اور مقابلہ کرتا چلا جائے۔ یہ تو ہے عرض القراءہ، اور ایک دوسری چیز ہے عرض المناولہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کتاب لے کر استاد کے پاس آتا ہے اور استاد اس کو لے کر دیکھ لیتا ہے اور دیکھ کر کہہ دیتا ہے ہاں یہ میری روایات ہیں، تم ان کو روایت کرو۔ نمبر 3، علامہ قیومی نے لکھا کہ عرضت الکتاب عرضن کے معنی ہے حفظ پڑھنا، تو اس صورت میں قراءت عام ہوگا، مطلق پڑھنے کے معنی میں، اور عرض خاص ہوگا حفظ پڑھنے کے معنی میں۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ حافظ خطیب بغدادی اور ابن صلاح امام نووی شیخ الاسلام ابن تیمیہ عراقی وغیرہ نے یہی لکھا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں القراءۃ علی المعلم یسمیہ الحجازیون عرضا، استاد کے سامنے پڑھنے کو اہل حجاز عرض کہتے ہیں۔ اس صورت میں عرض کا قراءت پر عطف تفصیلی ہوگا، اور چونکہ یہ بالکل اصولی بات ہے اہل اصول کے کلام کے مطابق، اس لیے یہی زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ بتایا ہے کہ قراءت التلمید علی الشیخ حسن بصری ثوری مالک کے ہاں جائز، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے اور جمہور علماء کا مسلک ہے۔ لیکن وکیع بن جراح، ابو عاصم نبیل، محمد بن سلام جمحی وغیرہ قراءت التلمیذ کا انکار کرتے تھے۔ علماء نے ہمیشہ ان منکرین پر نکیر کی ہے اور ائمہ فن کے عمل کو پیش کیا ہے۔ امام مالک کے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی اور امام مالک اس کا اعتبار کرتے تھے۔ واحتج بعضهم بالقراءة على العالم بحدیث امام ابن ثعلبہ انه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرك ان نصلي الصلاة قال نعم قال فذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ واحتج بعضهم، موشی کہتے ہیں اس سے حمیدی مراد، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے
ابو سعید حداد مراد امام بیہقی نے کتاب المعرفہ میں بطریق ابن خزیمہ عن البخاری یہ استدلال ابو سعید حداد سے نقل کیا ہے۔ اخبر امام قومہ بذلک فاجازوہ، اجاز اس اخبار کا تذکرہ مسند احمد اور اجازوہ کے معنی قبلوہ۔ وبالاسناد قال واحتج مالک بالصف يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقري فيقول القاري أقرأ من فلان۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قراءت التلميذ على الشیخ کے معتبر ہونے پر دو مجمع علیہ مسائل سے استدلال کیا۔ پہلا استدلال تو سخ سے کیا۔ سخ معرب ہے چیک کا، جس کے معنی اقرار نامہ اور قبالہ۔ قبالہ اقرار نامہ ہی کی دوسری تعبیر۔ اقرار نامہ میں مقر کا اقرار لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے اور مقر سے پوچھا جاتا ہے اس نے جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ہاں، اور جب گواہوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس مقر نے اقرار نامہ میں لکھی ہوئی بات کا تمہارے سامنے اقرار کیا، تو کہتے ہیں ہاں، حالانکہ انہوں نے تو اس کے نام کے علاوہ کچھ سنا بھی نہیں۔ ایسے ہی استاد کے سامنے جب شاگرد پڑھتا ہے تو اس کا استاد کا وہاں سکوت کرنا کافی ہے، اور شاگرد یہ کہہ سکتا ہے اقرأنی فلان۔ چیک کے مسئلے سے جیسے امام مالک نے استدلال کیا، ایسے ہی امام ابو حنیفہ نے بھی استدلال کیا۔ اخرجہ الرامہ المزی والخطیب البغدادی۔ دوسرا مسئلہ جس سے امام مالک نے قراءت علی الشیخ کی صحت کو ثابت کیا، وہ قراءت القرآن علی المقری ہے۔ طالب علم مقری یعنی قرآن پڑھانے والے کے سامنے قرآن پڑھتا ہے اور استاد سنتا جاتا ہے، کہیں کہیں ٹوکتا جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے من اقرا، تو کہتا اقرانی فلانی، حالانکہ فلاں، تو خاموش بیٹھا رہتا تھا، ٹوکتا رہتا تھا۔ اسی طرح سے حدیث میں قاری محدث کے سامنے پڑھے اور بعد میں کہے حدثنی فلاں اخبرنی فلاں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف بن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبد الله بن سفيان قال إذا قرأ على المحدث فلا بأس يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء۔ اس اثر سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مالک و ثوری کے نزدیک جو حکم قراءت الاستاذ کا وہی قراءت التلمیذ کا ہے، اور دوسرا مسئلہ اسی کے ضمن میں یہ بھی نکلتا کہ تحدیث و اخبار دونوں مساوی ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حسن بصری، ابن شہاب زہری، امام مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یحیی القطان، دونوں کو مساوی سمجھتے ہیں۔ ابو بکر سیرفی نے امام شافعی سے، صاحب اور خطیب بغدادی نے
امام ابو حنیفہ سے اور بیہقی نے اکثر ائمہ سے یہی نقل کیا۔ رانا ہرمزی نے امام مالک سے اور خطیب نے مالک لیث شعبہ اور امام ابو